بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے بندوں کا رزق کہاں رکھا؟ چوتھے آسمان پہ، امام فرماتے، اور وہاں سے وہ اتارتا ہے مخصوص مقدار کے ساتھ، پھیلاتا ہے مخصوص مقدار کے ساتھ۔ اور جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے امام کے الفاظ ہیں، خدا مقدار معین کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، ملا نہیں۔ تو نہ کوئی کھول سکتا ہے اور نہ کوئی بند کر سکتا ہے، کھولتا بھی خدا ہے اور بند بھی خدا ہی کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو اسے چاہیے حسین کو وسیلہ بنائے، خدا اتنا حسین ہو جائے گا کہ صدقے۔ پھر امام سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جاندار جنہیں اللہ نے خلق فرمایا مگر کسی رحم میں نہیں رہے ہو؟ مولا حسین کی بارگاہ سوال کیا گیا، وہ 7 اشیاء کون سی ہیں جو اللہ نے خلق فرمائی اور کسی رحم میں نہیں رہیں؟ امام نے سوال سنا، عجیب جملہ ہے، کتاب کا نام ہے تحف العقول۔ امام باقاعدہ ہنسنے لگے، ایک تبسم، ایک ضحک۔ امام نے اتنا بچکانہ سوال سنا، اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی کسی مرجع سے جا کر پوچھے کہ یہ الف بے کیا ہوتا ہے، الف بے جیم دال ابجد کیا ہوتا ہے، سامنے والا سن کے ہنسے گا، یہ سوال میرے پاس لے کر آئے ہو۔ امام فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کہ علم کے سمندر کے پاس تم ایک ذرہ ریت کا معلوم کرنے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جب مولا کائنات فرماتے تھے میں تمہیں بتاؤں علم کے جواہر کو، لوگ کہتے تھے سر کے بال بتا دیں۔ تو امام کی بارگاہ میں یہ سوال آپ کے لیے بالکل اتنا معمولی اور حقیر سوال ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا سنو، سننا چاہتے ہو؟ آدم اور حوا، یہ 2 جن کو اللہ نے خلق فرمایا مگر کسی رحم میں نہ رہے۔ پھر فرمایا سنو، حضرت اسماعیل کے مقام پر آنے والا دمبا کسی رحم میں نہ رہا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں آنے والے عصا جب اژدہا بنا تو کسی رحم میں نہ رہا۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ تمام چیزیں کہ جو رحم مادر میں نہ رہیں انبیاء کے واقعات کے ساتھ مربوط ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت موسیٰ تک کے واقعات میں آپ نے تمام چیزیں گنوا دی۔ اس کے بعد سوال امام کی بارگاہ میں، اور سوال کیا تھا کہ بتائیں کہ بندوں کا رزق کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا بندوں کا رزق خدا نے چوتھے آسمان پہ رکھا ہے، اور چوتھے آسمان سے خدا رزق کو زمین پہ اتارتا ہے ایک مقدار کے ساتھ، بڑھاتا ہے ایک مقدار کے ساتھ۔ چوتھے آسمان پر اتارتا کس کی برکت سے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو چوتھے آسمان پہ جا نہیں سکتے۔ رزق وہاں سے اگر آتا نہیں تو کیا ہوتا؟ تو وسیلہ آل محمد کا بنا ہے تو وہاں سے رزق آ رہا ہے۔ کیا کہنے، لیکن یہ عجیب بات ہے، چوتھے آسمان سے رزق آتا ہے، مولا فرما رہے ہیں بندوں کا رزق تو وہاں سے یہاں آتا ہے اور کبھی یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ روٹیاں یہاں کی ہوتی ہیں اور وہاں چلی جاتی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ حضرت عیسیٰ کہاں پر ہیں؟ چوتھے آسمان پر۔ 5ویں آسمان پہ روٹی ملتی ہے نہیں تو چوتھے آسمان پر ہے۔ اللہ نے بندوں کا رزق کہاں رکھا؟ چوتھے آسمان پہ۔ امام فرماتے
اور وہاں سے وہ اتارتا ہے مخصوص مقدار کے ساتھ، پھیلاتا ہے مخصوص مقدار کے ساتھ. اور جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے امام کے الفاظ ہیں، خدا مقدار معین کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، ملا نہیں. تو نہ کوئی کھول سکتا ہے اور نہ کوئی بند کر سکتا ہے. کھولتا بھی خدا ہے اور بند بھی خدا ہی کرتا ہے. لہذا اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو اسے چاہیے حسین کو وسیلہ بنائے. خدا اتنا حسین ہو جائے گا کہ صدقہ حسین میں تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے. اللہ اکبر. امام کی بارگاہ میں علم کے مسائل میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں، اور ان دو مثالوں میں ایک مسئلہ وہ خاص پہلے بیان کر دوں کہ سرکار سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی چار قسم کے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جہاد کی چار قسمیں ہیں، بھائی چار قسم کے. مولا یہ بھائی چار کیسے؟ آپ نے سنا لفظ بھائی چارہ، یہ اردو کا لفظ ہے جو ہے انتہائی بیچارہ. بھائی چار ہوتے ہیں اور چار میں سب کارآمد نہیں ہوتے. امام نے ارشاد، بھائیوں میں پہلی قسم وہ ہے ایسا بھائی اخ لک و لہو، جو اخوت میں کچھ لین دین کرتا ہو، یعنی کچھ خود بھی رکھتا ہو کچھ آپ کو بھی دیتا ہو. وہ چاہتا اخوت باقی رہے، کچھ آپ اس کے ساتھ کریں کچھ یہ آپ کے ساتھ کریں. یہ والا بھائی پہلا والا بھائی، امام کے الفاظ. پھر فرماتے دوسرا بھائی کہ جو اخ لک ولا لہو، جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتا آپ سے، بس آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ کا بھلا چاہتا ہے، آپ کی طرف کوئی رغبت رکھتا ہی نہیں اپنے لیے، مفاد کے لیے. امام فرماتے سب سے بہترین بھائی وہ ہے کہ جو اپنے لیے آپ سے کچھ نہ چاہے اور جو چاہے وہ آپ کے لیے چاہے. ایسا بھائی مل جائے تو کیا کہنے. تو ایک بھائی وہ ہو گیا جو دو طرف چلتا ہے، چاہتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. ایک وہ صرف دیتا ہی دیتا ہے، دیتا کچھ نہیں ہے. اور تیسرا فرمائے اخن علیک، ایسا بھائی جو تمہیں مشکل میں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. وہ تمہارے لیے تمہارا بھائی نہیں ہے، وہ تمہاری مخالفت میں تمہارا بھائی ہے. اخن علیک. اور چوتھا بھائی ایسا ہے کہ اخن لا لک ولا لہو، نہ اپنا بھلا چاہتا ہے نہ آپ کا بھلا چاہتا ہے. یہ بالکل ایسا نادان دوست ہے کہ نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ خود آپ سے فائدہ لے سکتا ہے. تو چار میں سے تین بیکار ہوئے، ایک کارآمد ہوا. اللہ اکبر. یہ عجیب ہنسا بن جاتا ہے بھائیوں کی بات کرتے ہوئے. اور پھر امام نے جہاد بھی چار بیان کیے، دو فرض جہاد اور دو سنت جہاد. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنے جملے کی وضاحت فرماتے ہیں. پہلا جو جہاد فرض ہے وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے جو انسان پر واجب کیا گیا ہے. دوسرا جہاد جو فرض ہے وہ انسان کی دفاعی صلاحیت کی بنیاد پر دشمن کو روکنے والا جہاد ہے. جب کوئی اگر حملہ کرے تو اس کو روک سکے، یہ جہاد بھی واجب ہے. پھر ایک جہاد سنت ہے. امام فرماتے مگر یہ جہاد زمانے کے امام کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے، برائی کے خلاف ہو، اچھائی کی حمایت میں. چوتھا اور آخری سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں
باقی تمام نیکیوں کے بارے میں کوشش کرنا. جہاد کا مطلب یہ کوشش ہے، جد و جہد ہے. امام کے الفاظ مقدس، امام نے کسی سائل کو نہ تو خالی ہاتھ واپس جانے دیا، اور نہ میرے مولا نے سخاوت کے باب میں کسی کو اس کے سوال کے مطابق عطا کیا، بلکہ اس سے زیادہ عطا کیا. ایک مانگنے والا امام کی خدمت میں آیا. امام فرماتے ہیں مانگو مت، لکھ دو کیا چاہیے. اس نے زمین پہ خط کھینچ کر لکھ دیا کہ مجھے چاہیے 500 دینار. امام نے 1000 دینار عطا کر دیے. فرمایا 500 سے قرضہ ادا کرو، باقی 500 تمہارے گھر والوں کے لیے راحت و آسانی کے لیے. سبحان اللہ. حسین سے مانگا کتنا اور ملا کتنا.